یہ تبدیلی شہری رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ لگایا ہے 40 ارب ڈالرز کا کہ یہ لاس اینڈ ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ 33 ملین جو متاثر ہوئے ہیں، 33 ملین بہت بڑا فگر ہے جی۔ آسٹریلیا جیسے بڑے ملک کا اس سے بھی 7 ملین زیادہ ہے، تو یہ 33 ملین پھر میں کہوں گی 2-3 ممالک کے برابر ہے کہ پاپولیشن کے برابر ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہے 2010 کا جو سپر فلڈ تھا اس میں 20 ملین افیکٹڈ تھے، اس متاثرین کے نمبر پر بھی 40 بلین کا اس وقت بعد میں یہ تخمینہ لگا تھا ریکوری کے لیے۔ تو یہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے، تو اس میں احتیاط بھی برتنا ہوگا۔ میری نظر میں یہ اس سے بڑھے گا، مگر اس وقت ورلڈ بینک کا موٹا ایسٹیمیٹ $40 بلین ہے جی، 40 بلین۔ یہ آپ فگر سن چکے ہوں گے۔ 20.6 ملین ابھی بھی سخت ضرورت میں ہیں، یعنی کہ ان نیڈ پاپولیشن جو ہوتا ہے، اور یہ پرتگال اور سوئٹزرلینڈ کے کمبائنڈ ملا کے پاپولیشن سے زیادہ ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ سروس کرنا ایک 2-3 ممالک کو ان نیڈ ایک کسی ملک کے لیے اکیلے بہت مشکل کام ہے جی، اور اسی لیے وہاں پہ 18واں ہفتہ چل رہا ہے، 19واں ہفتہ ہو جائے گا کہ ریسکیو ختم ہے، اب اموات ختم ہو گئی ہیں، ان کی خبریں نہیں آ رہی ہیں، لیکن ریلیف آپریشنز ابھی بھی چل رہے ہیں۔ کبھی اتنے لمبے پروٹریکٹڈ ریلیف آپریشن میں کوئی ملک نہیں گیا، نہ ہم نے کبھی ایسا دیکھا ہے۔ تو مڈ جون تک 17,017 لوگ 17 لوگوں نے اپنی جان سے گئے ہیں، لقمہ اجر بنے ہیں، اور 12,867 انجریز ہوئی ہیں۔ اب انٹینسٹی اتنی رہی ہے فلڈنگ کی کہ 13,000 کلومیٹر روڈیں نکل گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ آپ سوچیں اس کو بھی ری بلڈ کرنا کتنا لمبا ٹاسک ہے اور کتنے وسائل کی ضرورت ہے۔ 436 بریجز اڑ گئے ہیں بالکل۔ یہ ان سب کو ریپیئر کرنے کا کام آہستہ آہستہ شروع ہوگا۔ ریزیلینٹ ری بلڈنگ کی پلاننگ بھی 2-3 ڈپارٹمنٹس میں چل رہی ہے۔ ابھی بھی میں میٹنگز چیئر کر کے آئی ہوں گرین فائنینسنگ کی۔ اب 1400 ہیلتھ فیسلٹیز زیادہ تر ڈیمیج ہیں اور یا بالکل اس وقت ناکارہ ہوئی ہوئی ہیں۔ بہت ساری جو بلڈنگز ہیں، ڈسپینسریز وغیرہ، وہ ابھی بھی انڈر واٹر ہیں، خاص سندھ کی جو ہیں کم از کم۔ اور 8.2 ملین لوگ WHO کے یہ فگرز ہیں، ان کو ارجنٹ ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے، جس میں 4% زچگی کے عالم میں ہیں، پریگننسی کے عالم میں ہیں۔ تو ان کو سیف شیلٹر دینا، اور ترجیح اس وقت 11 ڈسٹرکٹس کی ہے جہاں پانی ابھی بھی کھڑا ہے۔ 11 ڈسٹرکٹ سندھ کے پانی کھڑا ہے جی، یہ بیکاز موسٹلی سی لیول کے، اور وہاں کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ علاقے منتظر ہوتے تھے بارش کے۔ شیلٹر جتنے بنے جی 6 لاکھ لگ بھگ بن چکے ہیں، اور ابھی 7.9 ملین کو ابھی بھی امداد کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے فلیش اپیل جنیوا میں کی ہے، میں نے کہا آپ کو اس کا بھی بتا دیں۔ وہاں بہت اچھا ریسیپشن ہوا، لوگوں نے بہتوں کی آنکھیں نم بھی ہو گئیں، لیکن اس وقت ہر ملک میں آلموسٹ چھوٹا موٹا کلائمیٹ ایونٹ یا یوکرین کے حوالے سے ان کے وسائل سٹریچڈ ہیں۔ 9.4 ملین 9.4 ملین کراپس ہمارے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ تو FAO کے فگرز ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی، اور اس حوالے سے 14.6 ملین لوگ متاثر ہوں گے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کرائسس سے ڈائریکٹلی۔ یہ نہیں کہ ملک کے امپورٹ بل پر دوسرا اثر پڑے گا، کیونکہ سندھ کا کاٹن کراپ بالکل ختم ہو گیا ہے جی، اور آدھا زیادہ ابھی ربی کراپ جو ہے، سوئنگ سیزن آ رہا ہے ویٹ کا، اس میں بھی لوگ متاثر ہوں گے۔ ان آفٹر شاکس میں 15.4 ملین لوگ بالکل غربت کی لکیر کے نیچے اور مزید آئیں گے۔ 15.4 ملین لوگ غربت کی لکیر کے نیچے پھر گریں گے۔ اس میں سے 7.1 ملین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے فار نیوٹریشن،
نیوٹریشن کی سخت ضرورت ہے، یعنی ان کو بھرپور نیوٹریشن پھر بھی ایڈ کے بجائے پھر بھی ملنی پڑ رہی ہے. تو UN نے 3.9 ملین کو ٹارگٹ کیا ہے، 3.9 ملین کو، کہ ان کے لیے اسکیل اپ نیڈز ہوں گی جو ایکیوٹ میل نیوٹریشن کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور سے بچے اور خواتین، جو 70% ہیں افیکٹڈ، متاثر، ٹوٹل متاثر پاپولیشن کا 70% بچے اور خواتین ہیں. جی تو آپ نے دیکھا کہ کافی اس میں ڈسٹریس ہم بتا رہے ہیں. آلموسٹ 300 ملین PKR 65 بلین پہنچ چکے ہیں، ارب 70 ارب میں سے منتقل ہو چکے ہیں سارے افیکٹڈ ہاؤس ہولڈز تک جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ کیش منتقل ہو چکا ہے، which is $298 ملین میں 298 ملین ہے، اور پاکستانی روپے میں 65 بلین. تو یہ 2.6 ملین لوگوں کو متاثر پاپولیشن سے مل چکا ہے. جہاں تک اکنامک ٹرمز کی امپیکٹ کی بات ہے جی، اس میں رائس، کاٹن، شوگر کین بہت ڈائریکٹ لاس ہوگا، اور ایسٹیمیشن ہے کہ کاٹن کا سب سے زیادہ ہوگا، شوگر کین کا بھی ہوگا، بٹ رائس کا بھی ہوگا. تو یہ سارے ہمارے کیش کراپس بھی ہیں اور لوکل پاپولیشن کو بھی یہ فیڈ کرتے ہیں. لائف سٹاک کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسئلے ڈائریکٹ امپیکٹ لانگ ٹرم ان کا ہوگا. جی تو اب یہ اعداد و شمار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صورتحال ایسی ہے کہ ابھی بھی جہاں جہاں پانی کھڑا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ نے سب سے زیادہ ڈیمیج سسٹین کیا ہے ہر انڈیکیٹر میں. 79% کراپ سندھ کے سارے مجموعی طور پر ختم ہو گئے ہیں جی. اس میں بلوچستان 53% اور 15% پنجاب، 14% KP اور 25% AJK کے لاسز ہیں. یہ کراپ لاسز ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہے. لوگوں کے لیے لائف سٹاک اور کراپ لاسز بہت زندگی پر اہمیت کے متحمل ہیں، اور پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹس کے لیے بھی. اب میں نے پھر سے آپ کو کہا کہ 9.4 ملین ایکر سٹینڈنگ کراپس FAO کے مطابق ختم ہو گئے ہیں جی، بیکاز یہ پانی کے زیر آب آ گئے تھے. اور انیشل ایسٹیمیٹس میں یہ آ رہا ہے کہ 20% رائس، 80 سے زیادہ فیصد ٹماٹر، 60% باقی اشیاء مطلب یعنی ویجیٹیبلز اور سبزی جنرل، 35% کاٹن، 99% کیسٹر سیڈ، 58% گریپس یعنی انگور، اور 94% ڈیٹس. یہ خیرپور پہ جو تباہ کاری ہوئی ہے اس کا شاخسانہ ہے جی. تو یہ زیادہ تر سندھ کے بہت بڑے لاسز ہوئے ہیں، اور اننڈیشن وہاں ابھی بھی جاری ہے. 2.1 ملین ہوم صرف سندھ میں ڈیمیج ہوئے ہیں، اور نہیں سارے صوبوں میں 2.1 ملین ہومز ابھی بھی ڈیمیج ہمیں مل رہے ہیں. اور اس میں سے 89% سندھ میں ہیں، 89% are still in سندھ، اور ابھی بھی فلڈ واٹر کھڑا ہے. ان سارے اعداد و شمار میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امداد ضرور آتی جا رہی ہے، لیکن ان نمبرز کی وجہ سے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ناکافی ہر طرح سے بڑھتی جا رہی ہے. ہر ادارہ، انٹرنیشنل IFI ہو یا جو بھی ہو، یونائٹڈ نیشنز کے افیلیٹس ہوں، سب نے بہت ہمدردی اور اپنا خود ذاتی متحرک ہوئے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے ان کی ساری ایجنسیز انوالو ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے کبھی اس طرح کا کلائمیٹ ڈیزاسٹر اپنی ایکسپیرینس میں، اپنے تجربے میں نہیں دیکھا. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے. اور اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسلام آباد میں کیونکہ خبر نہیں پہنچتی اور یہاں بارش ہوتی ہے، تو ایک تناظر سے مطلب کل رات کو بارش ہوئی تو وہ پھر بھی سب کے برداشت کے احاطے میں ہوتی ہے. جو ہم نے 18 ہفتے پہلے دیکھا وہ بالکل ہمارے لیے ایک ریکارڈ بریکنگ کلائمیٹ ایونٹ آف دا سینچری ہے. اس تناظر میں افسوس سے میں کہوں گی کہ ایک جماعت جو 2 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے،
حکمرانی ہے اور کوئی لگی لپٹی نہیں، لیکن وہ اس وقت بھی بجائے کسی کے مطلب ہاتھ بٹانے کے یا عوام کے تکالیف میں اپنا حصہ بانٹنے کے بجائے وہ اس وقت ایک مطلب بہت ہی شدید انتہا پسندی کی سیاست کر رہے ہیں۔ انتہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہر بات پر ایک جھوٹ کا پلندہ نیا ڈالتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ملک 1971 کے بعد سب سے اپنے مشکل امتحان کی گھڑی سے گزر رہا ہے۔ 1971 کے بعد پاکستان نے کبھی اتنا ٹراما نہیں دیکھا، اتنے لاس اینڈ ڈیمیج نہیں دیکھے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے عوام کو، خاص طور سے نوجوان نسل کو لانگ مارچز پر آمادہ کر رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کے اپنے جہاں حکمرانی ہے صوبوں میں حلف لے رہے ہیں، اور بڑا خطرناک سا حلف لیتے ہیں وہ جو وائمار جرمنی میں لیا جاتا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کے وہاں یہی۔ اور تاریخ کا مطالعے کا ہمیں بہت بتاتے ہیں نا کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تاریخ کو، انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح یہ نازی سلوٹ ہوتا تھا۔ کوئی کہہ نہیں رہا ہے، میں دو ٹوک الفاظ میں کہوں گی، یہی ہوتا تھا نازی سلوٹ، یہی ہوتا تھا طریقہ کار، یہی ہوتا تھا بیانیہ، کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم نے کیا کیا۔ سینہ زوری کا ایک نیا سٹینڈرڈ اسٹیبلش ہوتا تھا روز، دس واز ہٹلر، اور وہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو مقبول ہیں، تو مقبولیت ان کو کہاں لے گئی، ان کے ملک کو کہاں لے گئی، اور پاکستان اور ساری دنیا کی حیوانیت سامنے لے آئی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اور روز جلسہ کر رہے ہیں، چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں، لانگ مارچ میں لوگ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں تو حلف لے لے کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، اور آ کے کیا کریں؟ ان کو پھر سے اقتدار دیں بیسکلی، اور تو کوئی ان کا بیانیہ نہیں ہے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، صرف اور صرف اقتدار کا مطالبہ ہے۔ اور وہ الیکشن کی انہوں نے اس میں کہا ہوا ہے، اس میں ڈھالا ہوا ہے، اور وہ دوسروں کو چور کہا، دوسروں کو چور کہتے کہتے خود توشہ خانہ کیس میں پھنس گئے، دوسروں کی منی لانڈرنگ پر الزام لگاتے لگاتے خود ووٹن کرکٹ کیس میں آپ نے دیکھا ہے وہ کرکٹ کس لیے کھیلا جاتا تھا؟ وہ چیریٹی کے لیے کھیلا جاتا تھا، چیریٹی فنڈ ریزر تھا وہ۔ تو آپ لوگوں کے لیے آپ خیرات لے رہے ہیں، اور خیرات کا پیسہ کہاں پہنچا؟ وہ بھی ساری منی ٹریل چھپی بھی ہے، وہ ثابت نہیں ہو پائی۔ ہر طرف ان کی چوری کے اس وقت ایویڈنس سامنے آئے، شواہد سامنے آئے ہوئے ہیں، لیکن سینہ زوری اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سائفر میں بھی، ایک انہوں نے سائفر جو کیا، میں تو ان کو سائفر گیٹ کہتی ہوں، سائفر کا انہوں نے بنیاد بنائی نا کہ میری حکومت اس لیے نکالی گئی، سازش کی وجہ سے نکالی گئی۔ تو سب سے بڑے ڈیپ فیک تو وہ ہیں، کہتے ہیں فیکس میرے بن رہے ہیں، سب سے بڑے ڈیپ فیک وہ خود ہے۔ ہر چیز پر جھوٹ، ہر چیز پر سینہ زوری کے بس دوسرے سپلائس کر کے ٹیپس چلا دو۔ ان کی سائفر ریکارڈنگز، یہ میں بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کی تحقیقات بالکل ہو رہی ہیں۔ ان کے ٹائم میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، آن بورڈ سب کو ہونا چاہیے، سائفر مطلب ریکارڈنگ ہو تو کیا ہوا؟ لیکن اب ان کو تحقیقات کا خیال آیا ہے، جو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں، جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل ہے، جو اصول ہے وہ اصول ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔